بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے نابینا لڑکی اور جن ذات کا عشق۔ عادت کے مطابق وہ اور زینب گھر سے فکس ٹائم پر نکل آئے۔ زینب ایک یتیم 10 سالہ کی معصوم بچی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور صرف ایک ماموں تھا جس نے زینب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زینب کے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زینب کا ماموں اس کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ مرنے کے بعد بھی بہن کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ نینا جو اس کی ماموں کی بیٹی تھی وہ آنکھوں سے بے نور تھی۔ نینا بینائی کھو دینے کے بعد زندگی کے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ نینا کے ابو جان زینب کو گھر لے آئے۔ وہ بے سہارا تھی اور آنکھیں کھو دینے کے بعد نینا کو ہر وقت کسی ساتھی کی ضرورت رہتی تھی اور زینب اس کے لیے ایک اچھی ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ نینا ایک ہاتھ پہ اسٹک پکڑتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ زینب کا ہاتھ تھام لیتی تھی۔ دونوں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ شام کے وقت اس وقت دونوں گھر کے قریبی پارک میں چہل قدمی کرنے چلی جایا کرتی تھیں۔ نینا شروع سے ہی ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک زندہ دل محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ دنیا کی رنگینی کو ان آنکھوں سے دیکھنے والی تھی۔ وہ تتلیوں کی طرح پھولوں پر منڈلایا کرتی تھی، خوشبوؤں کی طرح ادھر ادھر بھاگا کرتی تھی، بہت شرارتی تھی۔ مگر ایک دن یہ رنگینی کہیں کھو سی گئی۔ ایک صبح وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکلی۔ اس دن کالج بس نہیں آئی تھی۔ ابا جان نے منع بھی کیا آج چھٹی کر لو، مگر اس کا ایک اہم ٹیسٹ تھا، وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جلدی جلدی سڑک کراس کرنے میں وہ دائیں جانب سے آتی گاڑی کو نہیں دیکھ پائی اور بری طرح ٹکرا گئی اور گاڑی کے شیشہ نینا کی آنکھوں میں لگ گیا اور جب اس کو ہوش آیا اس کی دنیا میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے سے وہ معذور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی بنائی کی خاطر بہت علاج کیا مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ بقول ڈاکٹر کے کسی بھی دن اچانک اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا لیکن قدرت کو شاید منظور نہیں تھا کہ وہ دیکھے۔ نینا نے قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا مگر کبھی کبھار وہ بہت بیزار ہو جاتی تھی، تھک سی جاتی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اور زینب پارک میں اندر آ چکے تھے۔ یہ ایک فیملی پارک تھا۔ بچوں کی کھیلنے کی آوازیں چاروں جانب سے آ رہی تھیں۔ زینب بھی بچوں کے ساتھ مل کر جھولوں پر جھولنے لگی اور نینا خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل اداس تھا لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتی تھی، اس کی دی ہوئی نعمت تھی۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے لیکن انسان میں شکر کی بہت کمی ہے۔ ایک مشکل پڑنے پر وہ خدا پاک سے شکوے شکایتیں میں لگ جاتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ نینا کو زینب کے رونے کی آواز آئی۔ نینا جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر اسٹک کے سہارے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے زینب کو آواز دیتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی۔ زینب کیا ہوا؟ نینا دور سے ہی آواز دیتے ہوئے چل رہی تھی۔ میرے پاس آؤ۔ نینا یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ نینا آپی، اسے زینب کی روتی ہوئی آواز اب قریب سے آئی۔ نینا اب اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ یہ انکل تنگ کر رہے ہیں، زینب نے شاید انگلی کے اشارے سے دکھایا۔ کدھر ہے؟ نینا نے یہاں وہاں سر گھمایا، جیسے ہی وہ دیکھ ہی لے گی۔ ادھر ادھر نینا کو بائیں جانب سے بھاری مردانہ آواز سی سنائی دی۔ کون ہیں آپ؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں بچی کو؟ میں نے تو تنگ نہیں کیا، یہ کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں، اس نے میرے بال کھینچے ہیں۔ ایک دوسری بچی بھی بول رہی تھی کہ اس نے میرے بھی بال کھینچے ہیں۔ انسان اپنی ایج تو دیکھتا ہے یا نہیں؟ نینا کو اس پر بہت غصہ آیا۔ جی نہیں۔ اس اجنبی کے جواب پر نینا حیران رہ گئی۔ اپنی عمر کے مطابق لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نینا نے اسے مشورہ دیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے تنگ آ کر سوال کیا۔ نینا کو ایک اجنبی سے بحث کرنا وقت کا ضیاع لگا۔ چلو زینب گھر چلو، نینا نے مینا سے کہا۔ آپی میں نے ابھی جھولنا ہے، مینا نے منہ بنا کر کہا۔ جھولنے دے بچی اتنا کہہ رہی ہیں۔ جھولنے دے بچی اتنا کہہ رہی ہیں۔ اس اجنبی نے لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ نینا نے غصے سے اس کی جانب دیکھنا چاہا۔ ارے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ادھر ادھر ہوں۔ نینا بائیں جانب مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز دائیں جانب سے آئی۔ آپ میرا دماغ نہ کھائیں، نینا نے بہت بیزاری سے کہا۔ ارے وہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، آپ کے پاس دماغ بھی ہے۔ اجنبی کے اس مذاق پر نینا پوری جان سے جل اٹھی۔ آپ کا میرا مذاق ہے؟ مینا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی بالکل۔ نینا ایک پل کو بالکل چپ رہ گئی۔ وہ لاجواب ہو گیا۔
عجیب پاگل پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے غصے سے کہا، ارے آپ تو کوئی جادوگرنی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ جیسے مذاق کر رہا ہو۔ آپ کی عقل مندانہ گفتگو سے اندازہ ہوا ہے۔ نینا نے زینب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کافی ذہین ہیں آپ، وہ جیسے بات سے بات نکال رہا تھا۔ بتانے کا شکریہ، نینا چڑ کر بولی۔ اتنا کیوں چڑ رہی ہیں آپ مجھے سے؟ معصوم سی جان سے وہ بہت معصومیت سے سوال کر رہا تھا۔ آپ جیسے ایک دو مزید پیدا ہو گئے تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے، نینا نے پیشن گوئی کی۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس نے قریب آ کر خفیہ انداز سے کہا، جیسے وہ اس کی کافی کلوز فرینڈ ہو۔ نینا کو اس پر طیش آنے لگا تھا۔ مفت میں گلے پڑ رہا ہے، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، خام خواہ گلے پڑا ہوا ہے، خبیث انسان۔ زینب چلو، نینا نے اسے کہا۔ ارے آپ لوگ میری وجہ سے پروگرام کینسل نہ کریں، میں جا رہا ہوں۔ نینا نے کوئی توجہ نہیں دی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پارک سے باہر آ گئیں۔ بینائی جانے کے بعد نینا میں بہت چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی۔ دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب بینائی کا چلے جانا ایک تکلیف دہ بات تھی۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ خبردار جو تم نے ابا جان کو اس واقعے کا بتایا، نینا نے زینب کو وارن کیا، کیونکہ اس کی عادت تھی ابا جان کو ہر بات بتانے کی۔ فاطمہ مائی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نینا کی امی اس کی پیدائش پر دنیا سے ہی رخصت ہو گئی تھیں۔ نینا کے والد نے اس کو تنہا پالا تھا، کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ فاطمہ مائی کو وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، وہ گھر کی ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ فاطمہ مائی نے نینا کو محبت بھی بہت دی تھی، نینا ان کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ آج کل خونی رشتوں میں محبت نہیں رہی، پھر وہ غیر ہو کر اتنی محبت رکھتی تھی۔ وہ زینب اور ابا جان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر سن لیتی تھی۔ ابا جان کی نینا میں جان بند تھی۔ وہ لمحہ وہ یاد نہیں کرنا چاہتے تھے جب انہیں نینا کے حادثے کی خبر ملی تھی، کس طرح وہ بمشکل ہسپتال پہنچے تھے۔ اکلوتی اولاد کے ایکسیڈنٹ کی خبر ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر نے نینا کی بینائی چلے جانے کی خبر دی تو وہ بے ساختہ زمین پر گر پڑے۔ ان کو غشی طاری ہو گئی، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، لیکن انہیں خود کو سنبھالنا تھا اور نینا کو بھی سنبھالنا تھا۔ انہوں نے بہت حوصلہ کیا تھا اور جب نینا کو ہوش آیا تو اس کی دنیا اندھیر میں ڈوب چکی تھی۔ بہت بلک بلک کر روئی تھی نینا کو چپ کرواتے کرواتے اکرم صاحب بھی ٹوٹ کر روئے تھے۔ جس بیٹے کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا کرتے تھے، آج وہ قدرت کے آگے بالکل بے بس تھے۔ ہر طرح کا علاج معالجہ کے بعد بھی ڈاکٹر نے یہی کہا، خدا نے جب چاہا اچانک اس سے بینائی سے نواز دے گا اور اس کی بینائی آ جائے گی۔ ابھی کھانا لگنے میں وقت تھا۔ باہر چوکیدار نے کسی کے آنے کی خبر دی تو اکرم ماضی سے لوٹ آئے اور آنے والے کی آواز سن کر نینا کو ایک پل کو لگا اسے دھوکا ہوا ہے اور وہ آواز سن کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ زینب بھی دنگ کھڑی تھی کہ یہ گھر کیسے پہنچ گیا۔ نینا آنے والے کو تو نہیں دیکھ سکتی تھی مگر آواز سن کر وہ بھی چونک گئی تھی۔ زینب بھی حیرت سے اجنبی کو دیکھ رہی تھی جسے آج اس نے پارک میں دیکھا تھا۔ ابا جان بھی خاموش تھے کیونکہ آنے والے نے نینا کا نام لیا تھا۔ اجنبی نے اندر آ کر ابا جان سے مصافحہ کیا۔ میرا نام کاشان ہے۔ یہ ان کا پاؤچ آج پارک میں بھول گئی تھی۔ اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ ایک دم نینا کو یاد آیا، وہ اپنا پاؤچ پارک میں بھول آئی تھی، وہی بینچ پر بیٹھی تھی اور اچانک سے زینب کی آواز سن کر وہ پاؤچ کو مکمل فراموش کر بیٹھی تھی اور ابھی بھی اس اجنبی کے کہنے پر یاد آیا تھا۔ یقیناً اس نے پاؤچ میں موجود ID کارڈ سے گھر کا ایڈریس دیکھا تھا اور اوہو، وہ نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ابا جان نے وہ پاؤچ لے لیا تھا۔ بیٹھے ابا جان کے کہنے پر وہ بیٹھ گیا۔ وہ اس کا پاؤچ لے کر آیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ پاؤچ میں سے رقم بھی غائب کر سکتا تھا، لیکن کس کو کیا خبر ہوتی؟ مگر نیک لوگ دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ نینا اور زینب بھی بیٹھ گئی تھی۔ یہ بہت عجیب اتفاق تھا۔ اسی وقت فاطمہ مائی نے کھانا لگانے کی نوید دی۔ نینا کو بھوک لگی ہوئی تھی، بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا آپ بھی، ابا جان نے فارمیلٹی نبھائی۔ وہ جیسے تیار بیٹھا تھا، فوری وہ کرسی سے اٹھا۔ زینب نے نینا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ کاشان بھی ساتھ میں آ گیا تھا۔ زینب نے نینا کا ہاتھ ہلکے سے
چٹکی کاٹ کر اسے جیسے اشارہ کیا ہو۔ نینا بھی بہت حیرت میں تھی، گلے ہی پڑ رہا تھا۔ مائی نے بہت مزے کی چکن بریانی بنائی ہوئی تھی، وہ 2 پلیٹ کھا چکا تھا۔ اتنی لذیذ بریانی! ابا جان اپنی ہنسی روک بیٹھے۔ نہیں، انہیں یہ کیس عجیب لگا تھا۔ وہ کھاتے وقت مسلسل ابا جان سے بولتا رہا۔ کافی بدعنوانی واقعہ ہوا تھا۔ نینا اپنی ہنسی نہیں چھپا رہی تھی۔ مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، مگر مجھے گدھا گاڑی تک چلانا نہیں آتی۔ اس کی اس بات پر نینا کا قہقہ نکل گیا۔ ابا جان بھی اپنی ہنسی روک نہیں پائے، وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا جان بوجھ کر مسکرا رہا ہے۔ ایک بات تھی، کاشان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ نینا دل ہی دل میں آواز سے اندازہ لگا کر اس کا خاکہ کھینچنے لگی۔ کھانا کھا کر وہ چلا گیا۔ پاؤچ میں سب کچھ موجود تھا جو اس نے رکھا تھا، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ آواز اتنی خوبصورت ہے، دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ نینا نے دل میں سوچا اور سوچ جھٹک دی اور اداس ہو گئی۔ آنکھ کے بغیر زندگی بہت بے رنگ تھی۔ کب تک زینب کا سہارا لیتی رہوں گی؟ یا اللہ اس آزمائش کو مختصر کر دے۔ وہ رات کے اس پہر اللہ کو پکار رہی تھی، روتی جا رہی تھی اور دعا مانگتی جا رہی تھی۔ اللہ پاک آزمائش اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ آزمائش انسان کو کندن بنانے آتی ہے، لیکن انسان جلد تھک جاتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے کہ جب کہ مایوسی کفر ہے۔ وہ روتے روتے سوچتی تھی۔ وہ ایک درخت کے پاس کھڑی تھی، اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، نہ جانے کون سا پھل ڈنڈا مار کر توڑ رہی تھی۔ عجیب سے ایک شہر میں تنہا کھڑی تھی، گرم گرم لو چل رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس نے درخت پر کسی سائے کو کڑھتے سنا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی اور خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، ابھی تک اس پر خوف طاری تھا۔ دوپٹے سے اس نے پسینہ صاف کیا۔ عجیب سا خواب تھا، مگر خواب تو خواب ہوا کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اور زینب عصر کے بعد چائے پی رہی تھی کہ پھپھو آ گئی۔ نینا سچ میں بہت خوش ہو گئی۔ وہ پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی، پھپھو بھی اس سے بہت چاہتی تھی، بھائی کی اولاد سے بھی محبت کرتی تھی۔ پھپھو کا سن کر وہ ان سے بے تابی سے لپٹ گئی۔ ابا جان بھی سو کر اٹھ گئے تھے۔ پھپھو اکیلی آئی تھی، مگر پھر بھی نینا بہت خوش تھی۔ مگر زینب کا منہ لٹک گیا تھا، کیونکہ اب پارک جانا کینسل ہو گیا تھا۔ وہ پارک جانے کی بے حد شوقین تھی، ایک دن کا ناغہ نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ خود تو کھیل کود میں لگ جاتی تھی اور نینا کبھی واک کر لیتی تو کبھی خاموشی سے بینچ پر بیٹھی رہتی۔ سوچوں کا ایک سمندر تھا جس میں وہ غرق ہو چکی تھی۔ ان سوچوں کی وجہ سے اس کی صحت پر بہت اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے ایک حکیم کا پتہ چلا ہے، تمہیں کل وہی لے کر جاؤں گی، پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھپھو کا اسے دیکھ کر دل کٹتا تھا، اتنی حسین اس کی بھتیجی اور آنکھوں سے محروم تھی۔ پھپھو بہت علاج کروایا ہے، یہ کچھ فرق نہیں پڑا، نینا نے مایوسی سے کہا۔ نہیں میری جان، کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، پھپھو بے ساختہ سے اسے گلے لگاتے ہوئے ہمدردی دیتے ہوئے بولی۔ اس محبت پر نینا کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آنکھوں سے پانی چھلکنا شروع ہو گیا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ پھپھو کی نرم آغوش میں سے ممتا کا احساس ملا تھا۔ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھو گی۔ یہ مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی باتیں سوچا کرو، جیسا سوچو گی ویسا ہی ملے گا۔ پھپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ بی پازیٹیو میری جان، وہ آنکھیں موندتے سن رہی تھی۔ پھپھو میں مایوس نہیں ہوں، بے شک شاید یہی اللہ کا فیصلہ ہے جسے قبول کر لینا چاہیے، اس نے بند آنکھوں سے کہا۔ نہیں میری جان، چندہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تم دیکھنا کل یقیناً وہ حکیم کچھ اچھی خبر ہی دے گا۔ پھپھو کافی پر امید تھی۔ کو اچھا نہیں لگا پھپھو کو مایوس کرنا۔ نینا مسکرا دی۔ پھپھو رات کا کھانا کھا کر گئیں۔ وہ اور وعدے کے مطابق صبح 10 بجے ہی آ گئی اور وہ اور زینب ابھی سو ہی رہے تھے کہ پھپھو نے آ کر بھگدڑ مچا دی۔ چلو نینا جلدی جلدی بستر سے اٹھو۔ اور 11 بجے وہ لوگ گھر سے نکلے۔ جگہ کسی کچی آبادی میں تھی، وہ جلد وہاں پہنچ گئے۔ پھپھو اسے تھامے ہوئے تھی۔ حکیم ایک نیک انسان تھا، اس نے نینا کو اچھی امید دلائی۔ اس کی باتیں سن کر نینا کو بھی کافی امید ہوئی۔ اس نے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ڈراپس دی جو باقاعدگی سے ڈالنے تھے۔ گھر آ کر وہ تھکنے کی بجائے کافی فریش تھی۔ شام کو وہ زینب کے ساتھ مخصوص وقت پر پارک میں گئی۔ زینب ایک دن کے ناغے کے بعد بہت خوشی سے جا رہی تھی۔ نینا دیکھے بنا بھی اس کی بے چینی کو
سمجھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن پر وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ زینب تو جھولوں والی سائیڈ پر چلی گئی اور وہ سٹک کے سہارے واک کرنے لگی۔ اتنی کمزور سی تو وہ کیوں کر رہی ہو؟ اچانک سے اپنے قریب کاشان کی آواز سن کر نینا اچھل ہی پڑی۔ توبہ، مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ لو، میں کوئی جن ہوں؟ وہ ہنس دیا۔ نینا اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر باتوں سے اندازہ ہوا کہ کوئی فنی انسان ہے۔ باتوں سے تو کوئی جن ہی لگتے ہو۔ نینا نے اندازہ لگایا وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں بھی چڑیل ہوں، میں کیوں ڈروں؟ وہ الٹا اسے سوال کر گئی۔ ہائے، وہ ایک دم اچھلا۔ تم چڑیل ہو؟ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نینا اسے اب تنگ ہونے لگی۔ عجیب چپکو تھا۔ تم اتنی گہری سوچ کیا سوچتی رہتی ہو؟ تم اتنی گہری سوچوں میں کیوں گم رہتی ہو اور کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ کچھ فاصلے پر اسے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے میرا پاؤچ مجھ تک پہنچا دیا، آپ کا احسان ہے۔ نینا سخت عاجزی سے بولی۔ اب آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ نینا نے اس کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ کاشان شرمندہ سا ہو گیا مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا چپ کیوں ہے۔ فضول انسان، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اتنی خفا کیوں ہیں؟ نینا نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی۔ زینب۔ نینا نے زینب کو آواز لگائی مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ پارک میں وہ کافی دور نکل آئی۔ آپ مجھے کیوں ناپسند کر رہی ہیں؟ نینا کو اگلا سوال سنائی دیا۔ کاشان، میں اجنبیوں سے فری نہیں ہوا کرتی۔ نینا نے رک کر پیچھے مڑ کر کہا جبکہ وہ اب آگے کھڑا تھا۔ میں ادھر ہوں۔ نینا فوری آگے مڑی۔ آپ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے کیا؟ وہ جیسے غصے میں آ گئی۔ کاشان کا کہکہ بہت گونجدار تھا۔ مجھے ایک جگہ ٹھہرنا نہیں آتا۔ وہ بیچارگی سے گویا ہوا عجیب مخلوق ہو۔ نینا کو بھی ہنسی آ گئی۔ بہت خوبصورت ہنسی ہے آپ کی، ہنستی رہا کریں، اداس کیوں رہتی ہیں؟ نینا اس کی پہلی بات پر تھوڑا جذباتی ہو گئی مگر اس کی دوسری بات پر بول اٹھی۔ ایک لڑکی جس کے پاس آنکھیں تھیں مگر اب وہ اندھی ہے، سوچو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ ایک دم اداس ہوئی۔ اچھا یہ بات، وہ کچھ دیر کو بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کاشان نے اسے دلاسا دیا اور سمجھایا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور نہ جانے کیوں ایک اجنبی کے سامنے رو پڑی۔ ارے پلیز چپ ہو جائیں۔ وہ اسے چپ کروانے لگا۔ مانتا ہوں یہ غم بڑا ہے لیکن اس غم کو لے کر آپ کب تک اداس رہیں گی؟ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کاشان نے اسے دلاسا دینا چاہا۔ نہ جانے کیوں نینا کو یہ بندہ صحیح نہیں لگا۔ شک وہ اسے ہمدردی جتا رہا تھا مگر نینا کو اس طرح کسی اجنبی کا دلاسا دینا عجیب لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ مجھے زینب تک چھوڑ دیں گے؟ نینا نے اسے کہا۔ ضرور۔ آپ اب جو بھی تھا نینا کو مجبوراً اس کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ نینا کو ایسا لگا کہ اس نے انگارہ ہاتھ میں لیا ہو۔ نینا نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔ تمہیں تو اتنا بخار ہے، آپ کا ہاتھ اس قدر گرم ہے؟ نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ارے نہیں، بس آج ہی ایسا ہو رہا ہے، بخار نہیں ہوتا مجھے، کاشان نے لاپرواہی سے کہا۔ نینا حیرت زدہ تھی۔ ایسا تپتا ہوا ہاتھ اور اس طرح لاپرواہی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے زینب کے پاس آ گئے۔ زینب ابھی بھی جھولا جھول رہی تھی۔ نینا نے زینب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو زینب۔ وہ زینب کا ہاتھ پکڑے چل دی۔ نینا کو رستے میں بار بار احساس ہوتا رہا کوئی ان کے پیچھے ہے۔ اس کا دل سارے رستے گھبراتا رہا یہاں تک کہ گھر پہنچ کر بھی اس پر یہ احساس حاوی رہا کہ کوئی یہاں تک آ گیا ہے۔ زینب گھر آ کر کارٹون لگا کر ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ نینا تھک چکی تھی۔ وہ اپنے اور زینب کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور من ہی من میں سوچوں میں گم ہو گئی۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمیشہ اس کے تصور میں وہ چلا آتا تھا۔ نینا نے کبھی اسے بتایا نہیں وہ اسے پسند کرتی ہے، موقع ہی نہیں ملا۔ آنکھوں کا حادثہ ہو گیا، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اس کی پھپھو کا بیٹا علی، وہ اسے بھول چکی تھی مگر نہ جانے کیوں آنکھ بند کرتے ہی اس کا چہرہ آنکھوں میں کیوں سما جاتا ہے۔ نینا کو ایک دم
روم میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا کو کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ زینب۔ نینا کو لگا زینب ہے، مگر خاموشی چھائی رہی۔ اور پھر نینا کو کتے کی گرانے کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نینا کو سٹک اٹھانے کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ بیڈ سے اتر کر اس نے باہر دوڑنا چاہا اور منہ کے بل جا گری۔ نینا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ ابا جان اور مائی فاطمہ نینا کے روم میں بھاگے چلے آئے۔ نینا منہ کے بل گری رو رہی تھی۔ ابا جان تڑپ کر نینا کے پاس پہنچے۔ نینا بیٹا کیا ہوا ہے؟ ابا جان تڑپ اٹھے تھے۔ ابا نینا کے منہ سے خون رواں تھا۔ ابا جان روم میں کوئی ہے؟ وہ ابا جان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ کون بیٹا؟ ابا جان نے روم میں چاروں طرف دیکھا۔ مائی فاطمہ بھی ابا جان نے روم میں چاروں طرف دیکھا۔ مائی فاطمہ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ نینا خوف سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ابا جان روم میں کتے کے گھرانے کی آواز آئی تھی۔ میرا چاند، آپ کا وہم ہوگا، یہاں تو آپ کے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابا نے اسے سمجھانا چاہا۔ فاطمہ بہن، یہاں کیا اور کوئی ہے؟ ابا جان سے ان سے تصدیق کروانی چاہیے، مگر نینا یقین دہانی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس نے خود آواز سنی تھی۔ ابا جان یہاں سے چلے، یہاں کچھ ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ ابا نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئے۔ مائی فاطمہ سے پانی کا گلاس منگوایا اور 4 کل پڑھ کر نینا کو پلائے۔ پانی پی کر نینا کچھ پرسکون ہوئی۔ ابا جان نے ڈیٹول سے اس کا منہ صاف کیا۔ چوٹ لگنے سے اس کے ہونٹ پر سوجن ہو گئی تھی۔ ابا جان نے دوا لگا دی تھی۔ رات کھانا کھا کر وہ اپنے روم میں نہیں جا رہی تھی۔ ابا جان کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ کتے کی آواز اس نے واضح سنی تھی۔ یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا۔ رات بھر وہ سوتے جاگتے کی کیفیت میں رہی اور ڈرتی رہی۔ صبح اس کی طبیعت کافی ڈل تھی۔ رات کا واقعہ اس کے دماغ پر سوار تھا۔ چاہ کر بھی وہ ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایسی کوئی آواز دوبارہ نہیں سنائی دی۔ ابا جان فاطمہ مائی کے ساتھ بیٹھے تھے اور بہت پریشان تھے۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ ابا جان سر تھامے بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ فاطمہ مائی نے کہا۔ موت بڑھا کیا فاطمہ بہن، لیکن میری بچی دیکھ نہیں سکتی، اس کی مجھے بہت فکر رہتی ہے۔ اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اکرم کی آواز بڑھ آئی۔ دل کٹتا ہے سوچ کر میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ فاطمہ مائی بھی افسردہ ہو گئیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی صاحب، وہ ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ مایوسی والی باتیں نہ کیجیے، حوصلہ رکھیں، فاطمہ مائی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اکرم صاحب نے گردن ہلائی۔ مایوس نہیں ہوں، بس فکر ہوتی ہے اللہ کوئی معجزہ کرے، میری بچی دوبارہ اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم حج پر جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ وہ مبارک دن لائیں گے۔ فاطمہ مائی نے یقین سے کہا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں۔ جس نے خوشیوں کے بعد غم دیے، وہ دوبارہ خوشیاں دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بس اللہ رب العزت اس آزمائش میں ہمیں سرخرو فرمائے، آمین۔ فاطمہ مائی نے پلو سے آنسو صاف کیے۔ اکرم صاحب کو فاطمہ مائی کی باتوں سے کافی حوصلہ ہوا۔ بے شک سب کو اللہ پاک پالتے ہیں، وہی ذریعہ بناتے ہیں، اور اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتے۔ وہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے اور نیکوکاروں کا بھی۔ زینب اس وقت نینا کا خوب سر کھا رہی تھی۔ وہ باہر پاک جانا چاہتی تھی اور نینا مسلسل انکاری کر رہی تھی۔ تنگ آ کر فاطمہ مائی کو زینب کے ساتھ جانا پڑا۔ فاطمہ مائی نینا کو تنہا چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھی، مگر زینب کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ نینا ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی، میوزک سننے لگی۔ اس طرح اسے تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے۔ ایک دم اچانک سے اسے کتے کے گھرانے کی آواز سنائی دی۔ نینا کے حواس اس آواز کو سنتے ہی کھونے لگے تھے۔ نینا کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے ہمت کو اکٹھا کیا اور پوچھا نینا۔ اس کے بعد نینا کو سانپ کے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ نینا کی جیسے روح ہی فنا ہونے لگی، نینا کی جان نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ جکڑ لیا گیا ہو کسی نے۔ نینا نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ نہیں پائی۔ کتے کی گڑاہٹ مسلسل اسے قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گڑگڑاہٹ ایک دم تیز ہوئی۔ نینا کو لگا وہ کتا اب اس پر جمپ کرے گا، مگر پھر اچانک سے ایک بلی کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا کتا اور بلّا ایک دوسرے سے گتھم گتا ہو گئے ہیں۔ نینا کو اپنا دماغ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ نینا صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ نینا خوف سے زدہ سی آواز میں بولی۔ بالکل ختم ہی ہو گئی۔ نینا کا دل اس وقت بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ مشکل یہ تھی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف سن کر آوازوں کا
اندازہ لگا سکتی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ کوئی چیز اس پر جھپٹ گئی تھی۔ نینا نے زوردار چیخ ماری، اس کے منہ پر پنجے لگے تھے۔ نینا نے صوفے سے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اب وہ پنجے اس کی گردن پر پڑے تھے۔ جھٹکے سے نینا نیند سے جاگی۔ نینا اٹھ بیٹھی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ نینا نہ جانے کب وہ میوزک سنتے سنتے سو گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے یقین نہیں آیا وہ خواب تھا، ایسا لگا کہ حقیقت تھی۔ اسے اپنی گردن پر جلن محسوس ہوئی مگر کوئی نشان کا احساس نہیں ہوا۔ اسی وقت زینب اور فاطمہ مائی آئیں۔ زینب بہت خوش باش تھی۔ فاطمہ مائی بھی باہر نکل کر کچھ اچھا فیل کر رہی تھیں۔ گھر میں رہ کر انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ دل کیا وہ اپنا خواب مائی کو بتائے مگر وہ خاموش ہو گئیں۔ کہیں وہ پریشان والا ہی خواب نہ ہو تو وہ دل ہی دل میں بولی، لیکن وہ خواب اب دماغ سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن وہ خواب دماغ اور دل سے غائب نہیں ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری بنائی لوٹا دے۔ بہت تڑپ کر اس نے دل سے دعا کی، اور بے شک اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ انسان کو اللہ پر توکل ہونی چاہیے۔ کاشان بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ زینب اب اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، اب اس کی کیا تم سے دوستی ہو گئی ہے؟ نینا نے اسے پوچھا۔ ہاں بہت اچھے ہیں، میرے لیے چاکلیٹ لے کر بھی آئے تھے۔ زینب کو چاکلیٹ کی خوشی تھی۔ نینا اس کی معصومیت پر ہنس پڑی۔ نینا پھر سے خواب کو سوچ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا، کتے کی آواز کتنی خوفناک تھی۔ نینا کو سوچ کر جھرجھری سی آ گئی۔ وہ زینب کے ساتھ پارک میں آئی ہوئی تھی، بچوں کے کھیلنے کودنے کی آواز وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ نینا نے اچانک سے کاشان کی آواز سنی۔ کیا چیز؟ نینا بے ساختہ بولی۔ کاشان نے کچھ اس کی آنکھوں پر باندھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ نینا بخلا گئی۔ خاموش، ابھی دیکھنا، کاشان نے اسے کہا۔ نینا کو گھبراہٹ سے ہونے لگی لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بھیگی چیز آنکھوں پر رکھی ہو۔ اس کی ٹھنڈک سے نینا کو آنکھوں میں سکون ملا۔ کچھ دیر اسے باندھے رہنے دو۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ پٹی ہٹائی۔ اب وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولو، کاشان نے اسے کہا۔ نینا نے آہستہ سے بند آنکھوں کو کھولا مگر بے سود، کچھ نظر نہیں آیا۔ وہی اندھیرا چاروں طرف، کچھ نظر نہیں آیا۔ اسے کاشان کی آواز سنائی دی نہیں، وہ مایوس ہوئی۔ کاشان بھی جیسے چند لمحات کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، فوراً شاید رزلٹ نہ ملتا ہو، کیا پتہ کل سو کر جاگو اور آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے امید کی کرن جگائی۔ نینا خاموش رہی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ نینا نے پوچھا۔ بس کسی حکیم کے پاس جانا ہوا تھا، اسے تمہاری کنڈیشن ڈسکس کی تو اس نے گارنٹی کے ساتھ دیا، کاشان نے بتایا، اور نہیں بولا، اور اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا۔ کیسی ہو؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ نینا نے مروت نبھائی۔ بہت ہینڈسم ہوں، جلد دیکھو گی، وہ شرارت سے گویا بولا۔ نینا کو وہ عجیب کیس لگا، من موجی سا، اپنے آپ میں مگن۔ خیر تم سے تو کم ہی ہوں، اس نے ادھوری بات مکمل کی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget the press bell icon. And next video میں باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔